بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے تمام پیر بھائیوں کو، اپنے تمام مریدین کو، اپنے تمام شاگردوں کو، اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں، اور وہ لوگ کہ جو قدم بقدم شانہ بشانہ میرے ساتھ ساتھ سورہ قریش کے کارواں میں شامل ہیں، اور ان تمام لوگوں کو کہ جو دنیا میں جہاں کہیں بھی موجود ہیں، کسی نہ کسی خانوادے سے جڑے ہوئے ہیں، کسی نہ کسی سلاسل سے وابستگی ہے، اور ہمارے خاندان میں اس نیت سے جڑے ہیں کہ ہمارے خاندان کے اعمال اور ذکر و اذکار اور سلسلے کی تعلیمات کی اجازت لے سکیں۔ میں ان تمام لوگوں کو، اور وہ لوگ کہ جو اپنے مسائل میں گرفتار ہیں، پریشان ہیں، گھرے ہوئے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ان کا حل ملے، اور وہ اس نیت سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ میں ایسے تمام لوگوں کو اپنے خاندان قادریہ، سلسلہ عالیہ سہروردیہ، چشتیہ قلندریہ، ابو العلیہ، جہانگیریہ، حسنیہ، عثمانیہ، تاریکیہ، شاذلیہ میں ایک بار پھر سفینہ نجات المسائل کے سیزن 2 کے ایپیسوڈ 14 میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے، اور الحمدللہ ہمارے ہر مہینے کا مبارک سفر اپنی منزل کی طرف کامیابی سے پہنچا، اور ایک ایسے سفر کے واپسی کے بعد آج ہماری فرسٹ ٹرانسمیشن ہے، اور آج کے دن میں آپ کی توجہ سورہ فلق کی ایک ایسی آیت کی طرف لے کر جانا چاہوں گا کہ جس آیت میں قرآن پاک میں 1400 سال پہلے ہی اللہ نے فرما دیا۔ کیا فرمایا؟ اور ہمارے لیے اس آیت میں کیا حکمت ہے؟ سورہ فلق کی صرف ایک آیت جو تیسری آیت ہے کہ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اس کے معنی بنتے ہیں اور اندھیری ڈالنے والے کے شر سے کہ جب وہ پوری طرح سے چھا جائے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یقیناً ہم نے یہ سنا ہے کہ جب رات چھا جاتی ہے، جو درندے ہوتے ہیں، جو موذی جانور ہوتے ہیں، وہ اپنے بلوں سے، اپنی کچھاروں سے باہر نکل جاتے ہیں اور پھر انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ تو ایک اس کی ظاہری معاملات ہیں، لیکن اصل اس کی حقیقت کیا ہے کہ جس کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب آپ پر یہ صورتیں نازل ہوئیں، اور جب آپ نے اس صورتوں کے بارے میں اپنے اصحاب کو بتایا، اور آپ نے فرمایا کہ آج ایسی صورتیں نازل ہوئی ہیں کہ جو اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھی، یہاں تک کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچتی تو آپ یہی صورتیں پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اپنے پورے جسم پر پھیل لیا کرتے تھے۔ یقیناً میں دو صورتیں یعنی کہ معوذتین کی بات کر رہا ہوں، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ یہاں تک کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا گیا تو یہی دو صورتیں نازل ہوئیں، اور اسی جادو کا توڑ ثابت ہوئیں، اور اسی کی برکت سے آپ پر کیا گیا جادو ختم ہوا۔ میں پوری دونوں صورتوں کے بارے میں تو نہیں، لیکن صرف ایک آیت کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا، سورہ فلق کی تیسری آیت۔ کہ اس تیسری آیت کے اندر کہ جس کے معنی بنتے ہیں کہ اور سخت اندھیری رات
کے شر سے کہ جب وہ چھا جائے، اندھیری کی رات کے شر سے، یہاں تک کہ اگر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں، آج میڈیکل سائنس اس چیز کو تسلیم کرتی ہے کہ جو چاند ہے، کہ چاند جب اندھیری رات میں ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک کشش ایسی ہوتی ہے کہ وہ اپنے اندر سے ہر چیز زمین پہ سے سلب کرتا ہے، یعنی کہ وہ اس نیگیٹیوٹی کو اٹھاتا ہے. اور بالخصوص پانی کو آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے عموماً سمندروں کے اندر دیکھا ہوگا، ایک جوار بھاتا پیدا ہوتا ہے. جوار بھاتا کیا کہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر سمندر میں رات کے ٹائم لہریں اٹھتی ہیں اور شور سا پیدا ہوتا ہے. کہ چاند کی ایک خاصیت ہے کہ وہ اپنے اندر جو مختلف جگہوں پہ زمین پہ جو پانی ہوتا ہے نا، اس کو اپنی طرف سلب کرتا ہے، اور ایک ایسے پانی کو سلب کرتا ہے جو ایک خاص قسم کا ہوتا ہے، یعنی کہ جس کے اندر مختلف گیسز موجود ہوتی ہیں، مختلف کیمیکلز موجود ہوتے ہیں، کہ وہ اپنے اندر اس کو سلب کرتا ہے. اس کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے. اگر میں ایک انسان کی اگر میں بات کرتا ہوں تو انسان کا جو دماغ ہے اور دماغ میں موجود جو پانی ہے کہ جسے کہا جاتا ہے CSF، آپ اس کو سرچ کیجئے گا CSF کو تو آپ کو پورا اس کا مطلب معنی سمجھ میں آ جائے گا. یہ وہ لیکوڈ ہے کہ جو دماغ جس کے اندر موجود ہے. جب یہ پانی خشک ہوتا ہے تو ہمارے جسم کے اندر بیماریاں پیدا ہونے لگتی ہیں، دماغی امراض پیدا ہونے لگتے ہیں. اسی ہی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات ہونے آپ نے فرمایا کہ جب رات چھا جائے تو اپنے دروازوں، اپنے کھڑکی کو بند کر لو اور اپنے جو برتن ہے اس کو اوندھا کر لو، کہ اس وقت شیاطین آزاد کیے جاتے ہیں. اور جو شیاطین آزاد کیے جاتے ہیں وہ یقیناً انسانوں پر مسلط ہوتے ہیں. آپ نے رات کو کھلے آسمان کے نیچے سونے سے بھی منع فرمایا ہے. آج میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ وہ لوگ کہ جو کھلے آسمان کے نیچے سونا پسند کرتے ہیں وہ دماغی طور پر کمزور ہونے لگتے ہیں. اور جو لوگ رات کو عموماً جاگتے ہیں اور بلا وجہ بلا ضرورت جاگتے ہیں تو ایسے لوگوں کے دماغ بھی کم ہونے لگتا ہے، کمزور ہونے لگتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب رات کے پہر ہم گھومتے ہیں، ہم باہر جاتے ہیں، ہم سمندر کی طرف سفر کرتے ہیں یا بلا ضرورت گھر سے نکلتے ہیں، آؤٹنگ پہ جاتے ہیں، تو پھر وہی چیز کہ جو چاند ہے اور جو اندھیری رات ہے، پھر چاند کے اندر جو کشش ہے وہ بھی پانی کو جو سلب کرتی ہے نا، سب سے پہلے اس کا اثر انسان کے دماغ پر ہوتا ہے. دماغ پہ موجود اس پانی پہ جسے CSF کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے، جو اس کو اپنے اندر سلب کرنے شروع کر دیتا ہے، کہ جس سے ہمارے اندر امراض پیدا ہونے لگتے ہیں، کہ جس سے ہمارے اسٹریس بڑھنے لگتا ہے. کہ جن لوگوں کو عموماً رات میں نیند نہیں آتی، کہ رات میں عموماً ان کا سفر باہر کا ہوتا ہے یا ان کا سفر دور دراز کا ہوتا ہے یا ڈرائیو کا ہوتا ہے یا کسی چیز کا ہوتا ہے، آپ یہ دیکھیں وہ عموماً نارمل انسان سے ان کا دماغ کمزور ہونے لگتا ہے. اور جو شیاطین ہوتے ہیں اور جو جادوگر، جادو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ رات کے ہی پہر کو زیادہ پسند کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ رات کے پہر کے اندر جو شر موجود ہوتا ہے کہ جس سے پناہ مانگی گئی ہے، وہ ان شر کو اپنے وہ کر کے انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، یعنی کہ اپنی ان شکتیوں کو بڑھاتے ہیں، اپنی شیطانی قوتوں کو بڑھاتے ہیں. اس ہی لیے جو سفلی گر ہوتے ہیں، جو جادوگر ہوتے ہیں، جو گندا کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ عموماً رات کے پہروں کو پسند کرتے ہیں. کہ جب رات ابتدائی رات ہو اور پھر درمیانی رات ہو اور پھر انتہائی رات ہو. دیکھیں، ہمیں اگر عبادت کا حکم دیا گیا ہے تو ہمیں کیا کہا گیا ہے کہ رات کا آخری پہر عبادت کے لیے سب سے افضل ہے. چونکہ رات کا وہ پہر ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ 7ویں آسمان پر آ جاتا ہے
اور پکارتا ہے، اس کی رحمت پکارتی ہے اس روح زمین پر رہنے والے لوگوں کے لیے کہ کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کر دوں، کوئی ہے کہ جو مجھ سے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے اور میں اس کو معاف کر دوں، کوئی ہے جو اپنے رزق کے لیے دعا کرے میں اس کا رزق اضافہ کر دوں۔ یہ وہی رات کا آخری پہر ہے، کیونکہ خیر اور شر دونوں ہمیشہ ساتھ ساتھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ چلے ہیں۔ جہاں جہاں تک باطل گیا ہے حق ہمیشہ اس سے آگے رہا ہے۔ اس تیسری آیت میں جو پناہ مانگی گئی ہے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ، کہ رات جب پوری طریقے سے چھا جائے اس کے شر سے، اس میں شر سے مراد وہ شر کہ جو شیطانی قوتوں کا شر ہے، وہ شر کہ جو چاند کا اپنا بھی ہے شر، کیونکہ خیر اور شر ہر جگہ موجود ہے، کیونکہ چاند کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہے، چاند بالکل سیاہ ہے، تاریخ ہے، وہ سورج سے اپنی روشنی کو حاصل کرتا ہے، اور جب وہ سورج سے اپنی روشنی کو حاصل کرتا ہے، جو ہم چاند کو دیکھتے ہیں وہ چاند کی نہیں، وہ سورج ہی کی روشنی ہے، اور وہ اسی اندھیرے کے جو تاریکی کا ایک حصہ تاریخی میں ڈوبا رہتا ہے چاند کا، وہی کہ جب اس کا پہر اس روح زمین پر اس کا پہر پڑتا ہے، یعنی کہ چاند کے چڑھاؤ اور اتار کے درمیان کے جب اندھیری شب اس روح زمین پر پڑتی ہے تو اس وقت سب سے زیادہ وہ چیز نیگیٹیوٹی کا اثر اس پر آتا ہے، یعنی کہ چاند کے ایک چڑھنے کا سفر اور ایک چاند کے اترنے کا سفر۔ چاند کا چڑھنے کا سفر اتنی اہمیت کا حامل نہیں جتنی اہمیت کا حامل چاند کے اترنے کا سفر ہے، کہ چاند جب اترتا ہے تو اس کی روشنی جو ہوتی ہے وہ مدھم ہوتی ہے، وہ کم ہوتی ہے، تاریخی اور چھا جاتی ہے، تو جب وہ پوری طریقے سے چھا جاتی ہے اس کے شر سے، یعنی کہ چاند کے آخری مہینے کی آخری جو تاریخ ہوتی ہے نا، کہ جس میں ہندوؤں میں اکثر ایک تاریخ بڑی مشہور ہے جس کو وہ کہتے ہیں اموس کی رات، کہ جس میں نہ ستاروں کی روشنی ہوتی ہے نہ چاند کی روشنی ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت ایک شیطانی قوتوں کی قوت اور دوسری ان جیسے چاند ہو گیا اور دوسرے سیاہ ہو گئے، ستارے ہو گئے، سیارے ہو گئے، اور ان کی اپنی قوت یعنی کہ ان کے اپنے اندر کی نیگیٹیوٹی، اس کا اثر روح زمین پر پڑتا ہے، کہ جس سے ان کی قوتیں 70% بڑھا دی جاتی ہیں۔ اس سے پناہ مانگی گئی ہے۔ چاند جب گھٹنے شروع ہوتا ہے اس کا اثر اس روح زمین پر الگ ہوتا ہے، چاند جب بڑھنے شروع ہوتا ہے اپنی منزلوں کی طرف بڑھتا ہے اس کا اثر، اس کی جو تاثیر ہوتی ہے اس روح زمین پر وہ الگ ہوتی ہے۔ جب ابتدائی کے اندر جب چاند چڑھ رہا ہوتا ہے تو اس وقت عاملین جو ہوتے ہیں وہ زیادہ تر جو کام کرتے ہیں وہ ایسے کام کرتے ہیں جیسے فتح کے لیے کام کرنا، کامیابی کے لیے کام کرنا، کسی بھلائی کے لیے کام کرنا، کسی جادو کے اتار کو کرنا، یا کسی کو اچھی رغبت کی طرف لے کر جانا، حب کا کام کرنا، کسی کو کامیابی دلوانا۔ اور جب چاند گھٹنے شروع ہوتا ہے تو جب چاند گھٹتا ہے تو اس میں پھر وہ کام لیے جاتے ہیں کہ جیسے کسی کو سزا دینا، کسی کے جادو کو ختم کرنا، کسی کے جادوگر کے عمل کو باندھنا، کسی شیاطین کو قید کرنا، کہ شیاطین کو سزا دینا۔ اکثر عاملین تو اس بات کو سمجھتے بھی نہیں ہیں، وہ تو بس جو اگر کسی کے اندر کوئی حاضر ہو گئے تو بس اس کو جلا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، لیکن اصل میں اگر دیکھا جائے نا تو اس میں پھر تاریخوں کا بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے، اس میں پہر کا بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ آپ کس پہر میں کس وقت کس مریض کے ساتھ موجود ہیں۔ بعضوں کا جو عاملین کو نقصان پہنچتا ہے نا ان جناتوں سے، وہ اسی وجہ سے پہنچتا ہے کہ وہ پہر غلط ہوتا ہے، وہ اس پہر میں اس کو جلانے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اس پہر کے اندر اس شیطان کی قوت میں 70% اضافہ ہو جاتا ہے۔
عاملین جو روحانی معالج ہیں ان لوگوں کا ان چیزوں کا جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ کن چاند کی تاریخوں میں وہ اتار کریں گے، کن چاند کی تاریخوں میں وہ شیاطین کو جلائیں گے، کس چاند کی تاریخ میں شیاطین کو وہ قید کریں گے، کس چاند کی تاریخ کے اندر وہ شیاطین کو تکلیف اور ایذا دیں گے، اور کن تاریخوں کے اندر انہی شیاطینوں کی قوتیں بڑھ جاتی ہیں جو انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ آپ نے عموماً دیکھا ہوگا آج کے تقریباً اگر میں یہ کہوں کہ اس 10 سے 15 سال کے عرصے کے اندر ایک مرض بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، وہ بچوں میں پھیل رہا ہے، کہ جس کو کہا جاتا ہے آٹزم، کہ جس میں بچہ بڑا تو ہوتا رہتا ہے لیکن اس کا جو دماغ ہوتا ہے نا وہ بڑا متاثر ہوتا ہے، کہ جس میں بچہ صحیح طریقے سے بول نہیں پاتا، وہ تنگ کرتا ہے، ڈسٹرب کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بیماری ہے، لیکن اس کی اصل وجوہات کیا ہوتی ہیں یہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا۔ یہاں تک کہ اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص رات کے پہر اپنی زوجہ سے وہ صحبت کرتا ہے، اس دوران اگر وہ گفتگو کرتا ہے تو 90% یہ شبہ ہے کہ اس کی اولاد گونگی پیدا ہو۔ اتباع کہ جو یہ سمجھ لیں کہ جنہوں نے حکمت کے اندر ایک نام پیدا کیا، کہ حکمت جن کے مرہون منت ہے، وہ علی سینہ جیسا اپنی کتابوں میں لکھتا ہے کہ جو میاں بیوی رات کے وقت صحبت کرتے ہوئے روشنی میں کرتے ہیں تو 90% اس بات کا شبہ ہو کہ اس کی اولاد جو اس سے حمل ٹھہرے، اس کی جو اولاد پیدا ہو وہ اندھی پیدا ہو۔ اور دوسری اتباع یہ لکھتے ہیں کہ جو شخص کھلے آسمان کے نیچے صحبت کرتا ہے 100% اس کی اولاد میں نقص ضرور پیدا ہوگا، یا تو وہ معذور ہوگی، یا پھر اس کا دماغ پوری طریقے سے نہیں بنا ہوگا، یا وہ قوت گویائی اس میں نہیں ہوگی، یا قوت بینائی اس میں نہیں ہوگی۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ مرض سب سے زیادہ بیرونی ممالکوں میں پایا جاتا ہے، سب کچھ آپ کے سامنے ہے، اس کا نتیجہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ سب سے زیادہ US کے اندر، یورپ کے اندر ایسے بچے آپ کو بہت ملیں گے کہ جس میں اسٹریس بہت زیادہ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے۔ رات کو اگر کھلے آسمان کے نیچے سونے سے منع کیا گیا ہے تو کیوں منع کیا گیا ہے؟ وہ اسی وجہ سے منع کیا گیا ہے۔ اونچائی پہ جانے سے منع کیا گیا ہے کہ ایک ایسی اونچائی کہ جس پہ سائڈوں میں کوئی سپورٹ نہ ہو، وہاں جانے سے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ ہمارے اندر یہ مرض کیوں تیزی سے بڑھنے شروع ہو گئے؟ کیونکہ ہم اپنے اصل سے پیچھے ہٹ گئے۔ اور پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی نے ہم پہ جادو کر دیا، کسی نے ہم پہ بندش لگا دی، کسی نے ہماری اولاد کے اوپر کچھ کر دیا۔ کوئی کہتا ہے اس کے اوپر آسیب آ گیا، کوئی کہتا ہے اس کے اوپر اثرات آ گیا، کوئی کہتا ہے اس کے اوپر یہ آ گیا، کوئی کہتا ہے اس کے اوپر یہ آ گیا، جبکہ حل اس کو نہیں مل رہا ہوتا۔ جب ایسا پیشنٹ کسی ایسے مرض میں مبتلا ہو جائے تو پھر آپ اس کا علاج کیسے کرو گے؟ یقیناً یہ وہ مرض ہے کہ جب وہ ماں کے پیٹ میں تھا تو وہ اس کے اندر جنم لیا اس مرض نے، کہ جو مرض اس کی خون میں صلاحیت کر گیا ہو وہ تمہارے تعویذات سے کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ وہ تمہارے ہانڈی کے اتار کرنے سے کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ ایک تو وہ چیز ہے نا
کہ جو آئی منتقل ہوئی، آپ نے اتارا، ختم کر دیا، لو جی فارغ ہو گئے. لیکن ایک وہ چیز کہ جو انسان کے بلڈ کے اندر شامل ہو گیا ہو. اسی لیے جب کوئی پیشنٹ ہوتے ہیں کہ جیسے آٹزم کے جو بچہ ہو گیا یا دوسری قسم کے بچے ہو گئے یا اسٹریس کے اندر ہو گیا یا شیزوفرینیا میں جیسے مریض جو بچہ بڑھتا گیا تو یہی مرض شدت اختیار کرتے کرتے اس کو مختلف بیماریوں میں وہ ہو جاتا ہے. پھر وہ صرف ذہنی سکون کی دوائیں کھاتا ہے یا ایسی دوائیں اس کو دی جائیں گی کہ جس سے ہیپی کیمیکلز پیدا ہوں، پرسکون دوائیں رہنے کے لیے اس کو دوائیں دی جائیں گی. اس زندگی بھر کا حصہ رہے گا، کیونکہ خون شیطان ہمارے جس طریقے سے ہمارا خون گردش کرتا ہے نا ہمارے جسم کے اندر، بالکل شیطان اسی طرح اس خون کے ساتھ ہمارے جسموں میں گردش کرتا ہے. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے. ہماری چھوٹی چھوٹی غلطیاں بھگتنا ہمارے بچوں کو پڑتا ہے. اگر ہم اپنی زندگی کو دین کے مطابق ڈھال لیتے ہیں تو ہم ایسی ہزاروں بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں. اور جو لوگ دین سے دور ہو کر دوسروں کی اپنائیت کو اپناتے ہیں، دوسرے کے طرز زندگی کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت آزاد خیال لوگ ہیں، یہ بہت اخلاق والے لوگ ہیں، تو پھر کائنات جو خالق کائنات ہے اس کا تو کچھ نہیں ہے، اس کا تو کچھ نہیں جائے گا. لیکن تم نے اپنے ہی ہاتھوں سے، اپنے ہی کمائی ہوئے ہاتھوں سے آزمائشوں کو، ان مصیبتوں کو دعوت دے دی. بھائی مثال ایسے ہے نا کہ جیسے تم نماز نہیں پڑھتے تو اس کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا، تم روزہ نہیں رکھتے اس کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن نقصان تمہارا ہی ہے، اس کا کچھ نہیں ہے. سبحان اللہ تعالی ما تصفون، پاک ہے وہ ذات جو تمام تعریفوں سے بالا تر ہے. اس نے جو کچھ بھی اس دنیا میں رکھا، جو کچھ بھی اصول تمہارے لیے اس نے بنائے، اس میں تمہاری ہی بہتری ہے، تمہاری ہی بھلائی ہے. اگر اس کے مطابق تم زندگی بسر کرتے ہو تو یقیناً تم عافیت میں ہو. ہم نے صرف اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے تو یقیناً ہماری اولادیں بھی ہماری فرما بردار رہیں گی. کہ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ، کہ جب سخت اندھیری رات پوری طریقے سے چھا جائے اس میں ہونے والے شر سے پناہ مانگی گئی ہے. پھر یہی شر جب مسلط ہو جاتا ہے، پھر یہی شر جب بلڈ کے اندر شامل ہو جاتا ہے، اس کے وجود کے اندر داخل ہو جاتا ہے، پھر یہ رفتہ رفتہ بڑھتے 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 پورے جسم کے اندر پوری طریقے سے سرایت کر کے اس کو اپنے کنٹرول میں کر لیتے ہیں. کہ جسے آپ نے دیکھا ہوگا بچہ عموماً کسی سے باتیں کر رہا ہے، الٹی سیدھی حرکتیں کر رہا ہے، کبھی کسی کو کچھ پھینک رہا ہے، کبھی کسی کو پانی پھینک رہا ہے، کبھی جو ہاتھ میں آیا اس کو اٹھا کے مار دیا. پھر وہ اپنے اس میں نہیں ہوتا، پھر اس کا دماغ اس کے کنٹرول میں نہیں بلکہ اس کا دماغ اس شر کے کنٹرول میں ہے کہ جس سے پناہ مانگی گئی تھی اور تم نے پناہ نہیں مانگی. اگر ہم پناہ مانگتے تو ہم اس شر کے شر سے محفوظ رہتے. کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم پر جو آزمائش ہے وہ ہم پر ہی آئے. ہماری کی ہوئی غلطیاں، ہمارے کیے ہوئے کچھ فیصلے وہ ہماری اولادوں کے بھی حق میں بہتر نہیں ہوتے کہ جس سے آزمائشیں آ جاتی ہیں. تو پھر اگر ایسا پیشنٹ اگر آپ کے پاس آ جاتا ہے تو آپ اس کا کس طرح علاج کرو گے؟ کیا آپ کے پاس وہ گرہیں کھولنے کی ترتیب ہے
کہ وہ نیگیٹیوٹی جو انسان کے وجود کے اندر، بلڈ کے اندر شامل ہو گئی ہے، صلاحیت کر گئی ہے، اس کو اس کے خون سے آپ کس طرح جدا کرو گے؟ کون سا فارمولہ ہے جو آپ اس کو اپلائی کرو گے؟ کون سا طریقہ کار ہے؟ کون سی سورت پڑھو گے؟ کون سی آیت پڑھو گے؟ نہیں، آپ کو نہیں معلوم۔ اس لیے پھر وہ ماں باپ کہ جن کے بچے اس مرض میں مبتلا ہوتے ہیں، پھر وہ در بدر بیچارے بھٹکتے رہتے ہیں، وہ بچہ جوان ہو جاتا ہے، وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کا علاج نہیں ملتا، پھر ماں باپ مایوس ہو جاتے ہیں۔ یہ مرض ابھی تیزی سے پھیل رہے ہیں، بہت زیادہ تیزی سے پھیل رہے ہیں۔ اگر میں ایک ہفتے کے اندر 5 دن اپنے کلینک پہ بیٹھتا ہوں تو 3 دن ضرور کوئی نہ کوئی ایسا بچہ میرے پاس ضرور آتا ہے، جبکہ میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، اور باہر ملکوں سے کالیں تو اکثر آتی ہیں کہ ہمارے بچوں کے ساتھ یہ مرض ہے، ہم ان کا علاج نہیں کر پاتے۔ پھر اس بچے کا جو علاج ہوتا ہے، پھر وہ مہینے کی تاریخوں کے حساب سے شروع ہوتا ہے اور تاریخوں کے حساب سے ختم ہوتا ہے۔ ان تاریخوں میں احتیاط برتنی پڑتی ہے، ان تاریخوں میں بچوں کو تھوڑی سختی کرنی پڑتی ہے، کیونکہ اس تاریخوں میں جب بچے کا علاج کیا جاتا ہے، اس جو شیزوفرینیا جیسے مرض میں مبتلا ہوتا ہے، ڈیمینشیا جیسے مرض میں مبتلا ہوتا ہے، اسٹریس میں مبتلا ہوتا ہے، یا وہ انزائٹی میں مبتلا ہوتا ہے، یا پھر وہ سوسائڈ کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے، یا کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، پھر اس کے اندر ایسی قوتیں اور ابھرنے لگتی ہیں کہ جب اس کا علاج ہوتا ہے۔ تو اس لیے ماں باپ کو، پیشنٹ کو پہلے بتایا جاتا ہے کہ تم نے اس طریقے سے کنٹرول کرنا ہے، اس کے بعد جا کے وہ اس کے وجود سے چیزیں نکلتی ہیں۔ یا تو اس کو کسی جانور کے اوپر منتقل کیا جاتا ہے، یا اس کو کوئی پتلا بنا کے اس کے اوپر منتقل کیا جاتا ہے، اور اس کو پھر صدقہ کیا جاتا ہے، اس کو پھر توشہ دیا جاتا ہے کہ جس کے ذریعے کیا جائے۔ یہ ایک پورا ایک پروسیس ہوتا ہے، یہ چند دنوں کا نہیں ہوتا، اس میں مہینوں لگتے ہیں، لیکن اس مرض سے اس مریض کو نجات مل جاتی ہے۔ کسی کو 6 مہینے لگتے ہیں، کسی کو 9 مہینے لگتے ہیں، کہ جس کے اندر صلاحیت کر گئی ہوں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ 1 ہفتے میں ہو جائے، 10 دن میں ہو جائے، 2 دن میں ہو جائے، 1 دن میں ہو جائے۔ وہ شیاطین، وہ نیگیٹیوٹی، وہ جادو کہ جو انسان کے جسم کے اندر صلاحیت کر جائے۔ میں کسی دن اپنے چاہنے والوں کو، جو لوگ میرے ساتھ جڑے ہوئے یہ علاج سیکھ رہے ہیں، کر رہے ہیں، روحانی معالج ہیں، میں ان کو اس کی پوری چوکی لگا کر اس کو کام کرنے کے طریقہ کار میں سمجھاؤں گا، سکھاؤں گا اس کو۔ اس کے بارے میں پورا ایک لیکچر میں دوں گا، جبکہ میں نے اپنے جو ہمارے اسٹوڈنٹس اسٹاک ہیلنگ کے، ان لوگوں کو میں نے اس کی پوری ڈیٹیل بتائی ہوئی ہے، اس کا طریقہ کار سمجھا، بیٹا اس کو آن کرو۔ کہ جو لوگ رات کو بلا ضرورت جاگتے ہیں، ان کے جو دماغ کا جو CSF جو واٹر ہوتا ہے، جو پانی ہوتا ہے، جو لیکوڈ ہوتا ہے، اس کو لیکوڈ کہیں گے، وہ سوکھنے لگتا ہے، وہ کم ہونے لگتا ہے، کہ جس سے مختلف بیماریوں میں انسان مبتلا ہونے لگتا ہے، کہ جسم کے اندر اس میں گلٹیاں بننے شروع ہو جاتی ہیں۔ اس گلٹی میں پین نہیں ہوتا، درد نہیں ہوتا، لیکن وہ گلٹی فیل ہوتی ہے۔ لیکن جب وہ گلٹی بڑھ جاتی ہے نا، پھر اس میں آہستہ آہستہ اس کا نا رنگت چینج ہونے لگتی ہے، اور رنگت چینج ہونے کے بعد پھر اس میں ہلکا ہلکا سا پین ہونے شروع ہوتا ہے، اور پھر اب کسی ڈاکٹر کو دکھاؤ گے، ڈاکٹر ٹھک کر کے آپ سے یہی کہے گا کہ آپ اس کی بایوپسی کرائیں، لو جی یہ تو کینسر ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ نہ تو ہر مرض کو کینسر بنا دیا جاتا ہے۔ باقی آپ اپنے مسائل اور ان کے حل کے لیے، بیٹا مجھے موبائل بھی دے دو، آپ لائیو کال بھی کر سکتے ہیں، اور اس تیسری آیت کے جو عدد بنتے ہیں نا، وہ بنتے ہیں 256۔ کتنے؟ 256۔ 6 6 12 13 13 کا 4۔ اچھا، صرف اور صرف من شر غاسق اذا وقب، جب کبھی رات کے وقت نکلے نا، تو صرف اور صرف، ویسے تو پوری سورت پڑھنی چاہیے، لیکن
سوری صورت پڑھیں اس طریقے سے کہ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، جب ومن شر غاسق اذا وقب پہ آئیں گے نا تو اسی آیت کو 4 مرتبہ پڑھ کے پھر اسی صورت کو مکمل کر لیں گے. 3 دفعہ آپ یہ پڑھ کے رات کے پہر نکل جائیں تو اس رات کے شر سے آپ محفوظ رہیں گے. یہ ترتیب سمجھانے کا بتانے کا مقصد یہی تھا کہ ظاہر سی بات ہے ہم صرف محفوظ رہنا چاہیں تو ہم قرآن کی سورہ فلق کی اس آیت سے رات کے شر سے بچ سکتے ہیں. رات کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ چاروں طرف سے انسان کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں لیکن وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتے. اب وہ چاہے کسی قسم کی نیگیٹیوٹی ہو، چاہے آسیب ہو، چاہے اثرات ہو، چاہے موذی امراض ہو یا موذی جانور ہوں یا درندے ہوں، کچھ بھی ہو، یہاں تک کہ سانپ بچھو تک اس شخص سے دور رہتے ہیں. اور وہ لوگ کہ جو رات کو سفر کرتے ہیں، کہ جن کا رات کا سفر ہے، کہ جیسے کوئی مختلف کمپنیز کی گاڑی چلا رہا ہے، کوئی ڈرائیور ہے، کوئی کریم چلا رہا ہے، کوئی اوبر چلا رہا ہے، کوئی باہر ملک میں ہے. باہر ملک میں بھی ہمارے پاکستان بھائی ایسے ہیں جو رات کو ظاہر سی بات ہے مجبوری ہے ان کی، وہ ڈرائیونگ کرتے ہیں اور ایسی تھی جگہوں سے ان کو گزرنا ہوتا ہے جہاں جنگل بھی ہے، جہاں سب کچھ ہے. تو وہ لوگ کہ جب اپنی گاڑی میں بیٹھا کریں، جب رات ہوا کرے، سفر نکلا کرے تو 3 دفعہ سورہ اخلاص، 1 مرتبہ سورہ فلق، 1 مرتبہ سورہ ناس، یہ پڑھ کے اپنے اوپر پورا دم کر لیں. اس کے بعد پھر اس عمل کی طرف آئیں. کون سا عمل؟ جو میں نے بتایا آپ کو. پھر سورہ فلق اس ترتیب سے پڑھنی ہے کہ جب آپ آیت نمبر 3 پر آئیں گے وَمِن شَرِّ غاسق اذا وقب پہ تو 4 مرتبہ صرف اسی آیت کی تکرار کریں گے اور اسی صورت کو مکمل کر لیں گے. اسی طریقے سے 3 مرتبہ یا 4 مرتبہ اس صورت پڑھ لیں. مجال ہے کہ کوئی شر آپ کے قریب آ جائے. یہ میں وہ تجربات آپ کو بتا رہا ہوں. کہ جس سے انسان رات کے ہونے والے شر سے محفوظ رہتا ہے. اب رات کا ہونے والا شر چاہے جادو ہو، رات کا ہونے والا شر شیاطین ہو، رات کے ہونے والے شر چاہے موذی جانور ہوں یا کسی بھی قسم کی کوئی نیگیٹیوٹی ہو یا کسی سیارگان کی یا ستاروں کی کوئی نحوست ہو یا کوئی اس کی نیگیٹیوٹی ہو یا اس کا کوئی شر ہو، ہر چیز سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے. ہر چیز سے محفوظ ہو جاتا ہے اور یہاں تک کہ اس کے ساتھ ساتھ انسانوں کے بھی شر سے محفوظ ہو جاتا ہے. اب ایک شخص ڈرائیور ہے، وہ رات کو سواری لے کے جا رہا ہے. اب اس کو ڈر ہے کہ یہ شخص جس کو میں لے کے جا رہا ہوں یہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے 2 پیسوں کے لیے، کہ مجال ہے وہ شخص آپ کو چھو بھی لے. اور جن کے بچے یا جو لوگ اس انزائٹی کے اندر ہیں، اسٹریس کے اندر ہیں یا اس مرض میں مبتلا ہیں، یا بچے وہ چھوٹے جو آٹزم کے مرض میں مبتلا ہیں، وہ ماں باپ اپنے بچوں کو بھی، چھوٹے بچوں کو بھی نا اسی طریقے سے سورہ فلق جب اسی آیت پہ پہنچیں تو 4 مرتبہ اس آیت کی تکرار کرنا ہے، کیونکہ اس کا منفرد عدد اس آیت کا 4 بنتا ہے. یہ اس کی ترتیب ہے. 4 ہی مرتبہ اس صورت کو پڑھیں گے. جب اس آیت پر آئیں گے تو 4 مرتبہ اس آیت کو پڑھیں گے، تکرار کریں گے اور پوری صورت کو مکمل کر کے پانی دم کر کے رکھ کے اپنے بچوں کو پلائیں گے. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ بچے جو نا یہ سمجھ لیں کہ محفوظ ہونے شروع ہو جائیں گے. اور پھر اس کا علاج تو ظاہر سی بات ہے پھر پراپر علاج ہوتا ہے، پھر اس کی پھر پورا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. پھر اس میں احتیاطیں برتنی پڑتی ہیں، پھر اس میں سامان ظاہر سی بات لگایا جاتا ہے، پھر اس میں اپنا وقت دیا جاتا ہے، پھر تعویذات دیے جاتے ہیں، پھر کچھ کام کیا جاتا ہے اور پھر جا کے معاملات کو پھر اس کو جسم سے جدا کیا جاتا ہے تو جا کے بچوں کو اس سے نجات ملتی ہے اس سے. اچھا میرے پاس کامنٹس بھی آ رہے ہیں رقیمہ کوثر کے لیے کہ الحمدللہ ہم نے تمام لوگوں کو رقیمہ کوثر تو سینڈ کر دیے، لیکن پھر بھی کچھ 2-4 لوگ اگر رہ گئے، کیونکہ ہمارے پاس کچھ پارسل ایسے ہیں جو ریٹرن ہوئے ہیں ہمارے پاس. تو اور ریٹرن ہونے کی وجہ انہوں نے یہی بتائی ہے کہ شاید ان کے ایڈریس میں کوئی غلطی تھی یا جب وہ پہنچے تو وہاں پہ کسی نے کوئی رسپانس نہیں دیا. جن لوگوں نے جن کے رہ گئے عموماً 99% تو لوگوں تک پہنچ گئے، اور جن لوگوں نے وہ تیار کر کے رکھا ہوا ہے جب وہ رقیمہ کوثر مل جائے تو اس کو اندر ملا کے اسی ترتیب سے اس کو منتقل کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو اپنے مسائل اور ان کے حل کے لیے ابھی اس وقت میں لائیو موجود ہوں. آپ مجھے لائیو کال کر سکتے ہو
اور نمبر آپ کی اسکرین پر بھی موجود ہے، ٹھیک ہے، اور میرا نمبر بھی آپ لوگوں کے پاس موجود ہے۔ جی السلام علیکم، جی السلام علیکم، جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ جی میری بہن، کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں گجرات سے بات کر رہی ہوں، جو ہے بہت بہت سلام آپ کو، بڑی وعلیکم خوشی ہو رہی السلام، ہے جی جی میری جی کال مل گئی ہے اتنے جی عرصے بعد۔ جو میں نے کافی میسیجز کیے ہیں، تو جی جی بیٹے میری کے بارے بہن، میں نے پوچھنا تھا۔ تو کینیڈا گیا ہوا 1 سال ہو گیا، تو اسے جاب نہیں مل رہی، جو ہے نا اسٹڈی ویزے پہ گیا ہوا ہے۔ کہاں گئے ہوئے بیٹا آپ کا؟ کینیڈا، کینیڈا۔ بیٹے کا نام بتائیں۔ زیاد، اور ماں کا نام کشور۔ ریاض، والدہ کا نام کشور، کشور، جی جی۔ ٹھیک ہے، یہ کب گئے؟ یہ پچھلے جون کو گیا تھا، پچھلے سال جو ہے نا 3 جون کو۔ تو ابھی تک ان کو جاب نہ ملنے کی کوئی وجہ، کوئی ریزن پتہ چلا ان کا؟ اسٹڈی ویزے پہ گیا ہوا ہے، اسٹڈی کمپلیٹ ہو گئی ہے اس کی، تو بس 1 مہینہ جاب ملی ہے اسے، پارٹ ٹائم بھی نہیں ملتی، کیا تو ملتی ہی نہیں۔ ساتھ والے جو لڑکے ہیں وہ حالانکہ کر رہے ہیں اس کے ساتھ، جو ہے نا جاب، جو ہے پتہ نہیں بڑے، میں تو گزارش بھی کر کے دیکھ کے آپ کی میں بیعت ہوئی ہوں، جو ہے تو ٹھیک ہے، رقیم کوثر کا بھی میں نے کیا ہے، جو ہے ابھی جو ہے نا الحمدللہ۔ رقیبہ کوثر کا کس نیت سے کیا تھا آپ نے؟ یہ 10 دن جو ہے کیا تھا، 1 دن پہلے ختم کیا، یہ ذوالحج سے، عید سے 1 دن پہلے جو ہے۔ رقیبہ کوثر سے الحمدللہ آپ کو فائدہ پہنچا یا نہیں؟ اللہ کا شکر ہے، ویسے کافی گھر میں جو ہے بہتری ہے، ویسے بھی بچے آپس میں، بچیاں میری 4 نا، الحمدللہ، لڑائی جھگڑا یہ وہ، اللہ کا شکر ہے، امن ہے بڑا، جو ہے نا، تو ایک ہی ماشاء بیٹا اللہ، ہے یہ بڑا، ماشاء جو اللہ۔ بیاہ یعنی ہوا ہے۔ ہم نے الحمدللہ جو محفل سجائی تھی، جو لوگ ہمارے جی ساتھ جی، شامل اللہ تھے، کا ان سب کو تو فائدہ ویسے بھی ہوا ہے ڈاکٹر صاحب کوئی الحمدللہ، بات ہو نا دل میں، جو ہے تو وہ ایسی بس پوری ہو جاتی ہے، جو ہے اس ماشاء کے اللہ بعد یہ ماشاء بھی۔ اللہ۔ یہ جی اس کی جی برکت ہے، رقیبہ کوثر جو عمل ہم نے کیا تھا جی، نا، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اللہ کا تعالیٰ شکر ہے، اس جو ہے سے نا۔ بہت زیادہ فیوضات و برکتیں آپ کو عطا کرے گا آمین آمین، تو انشاءاللہ۔ دعاؤں میں یاد اچھا آپ رکھیے گا۔ ایک کام کریں، آپ اپنے بچے کو یہ بتا دیں کہ وہ سورہ کوثر 43 ٹائمز پڑھا کرے جاب کے لیے۔ جی جی بالکل، مدامت میں نے رکھی ہوئی ہے، میں ہاں پڑھتی ہوں، ہاں جو ہے ہاں، نا جیسے آپ مداوت نے میں بتایا ہوا، جو ہے۔ نہیں، آپ نے تو رکھی ہوئی نا، آپ اپنے بیٹے کو کہیں، کیونکہ اس کے اوپر کچھ جی نظر کے معاملات ہیں، باقی انشاءاللہ خیر ہو جائے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اچھا چلیں چلیں، انشاءاللہ، اپنا بہت خیال شکریہ رکھیں، جی، میاں اوکے، حضور کو بھی میری طرف سے بہت سلام وعلیکم جی، السلام بہت فین ہوں میں آپ کی، انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے آمین آمین میاں۔ آمین۔ الحمدللہ، خوشی ہوتی ہے جب لوگ بولتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہم نے آپ کے ساتھ محفل میں حصہ لیا، آپ نے 10 دن کے ساتھ ہمیں پڑھائی کروائی، اور الحمدللہ ہمارے ساتھ یہ معاملات میں بہت بہتری ہوئی۔ تو آپ لوگ بھی مجھے کال اٹھائیں۔ جی السلام علیکم، آپ بھی اپنا ایکسپیرینس مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں کہ رقیبہ کوثر میں، عشرہ کوثر میں آپ نے کیا سیکھا، کیا فائدہ ہوا آپ کو؟ آپ نے محنت کری میرے ساتھ 10 دن چلے، میں بھی آپ کے ساتھ چلا، پڑھائیاں کی، سب کچھ کیا، اس کا نتیجہ کیا نکلا آپ مجھے بتائیں گے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام، کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ سر، میں سبیحہ بات کر رہی ہوں، گجرانوالہ نشہرہ گٹا سے، پنجاب۔ جی جی بولیے میری بہن۔ سر آپ نے ایک پہلے موج کا بتایا تھا طریقہ، جس پہ جادو بار بار آتا ہے۔ جادو بار بار آتا ہے، ہاں ٹھیک ہے، جی، اصل میں جب میری شادی ہوئی تھی نا، اس کے بعد سے میرے نیچے والے کے گھر کے نا حالات بڑے خراب ہوئے ہیں، 8-7 سال ہو گئے ہیں، ایون میرے ابو کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ ایک کام ہوتا ہے، دوسرا شروع ہوتا ہے، تیسرا شروع ہو جاتا آپ مجھے اپنا نام ہے، بتائیں، بہت گھر۔ سبیحہ میرا نام ہے۔ کیا نام ہے؟ روبینہ، سبیحہ، سواد، اچھا روبینہ، سواد سے سبیحہ، سبیحہ، والدہ کا نام سبیہ ہے؟ نہیں، والدہ کا نام نسیم۔ ان کو بولیں کہ واٹس اپ کر دیں، ٹھیک ہے میری بہن۔ وائس کچھ ایسی پرابلم ہوتی ہے نا کہ اس میں کلیئر سنائی نہیں دیتی، تو اگر ناموں کے اندر تھوڑی بہت غلطی ہو جائے تو پھر وہ حساب کتاب صحیح بیٹھتا نہیں ہے، نکلتا نہیں ہے۔ تو آپ اپنا نام، اپنے والدہ کا نام لکھ کر اسی نمبر پہ، جس نمبر پہ آپ نے کال کی ہے، آپ ہمیں واٹس اپ میسیج کر سکتے ہیں۔ اور وہ لوگ کہ اللہ نہ کرے جن کے بچے اس مرض میں مبتلا ہیں، اور وہ لوگ اگر میرا اپوائنٹمنٹ لینا چاہیں تو وہ اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں میرا، اور بات کرنا چاہیں مجھ سے بات کر سکتے ہیں، ابھی لائیو کال کرنا چاہیں تو ابھی لائیو کال کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا مرض ہو کہ جو اس سے اس کو نجات مل جائے۔
اور ہماری جو محنت ہے یہ الحمدللہ بہتر وصول ہو جائے۔ جی السلام علیکم۔ اچھا، کاروبار بھی رکا، وہاں گھر رہنا سونا بھی بہت مشکل ہے، سلام حضرت سے مرید ہوں میں الحمدللہ۔ اچھا، میں کامنٹس پڑھ رہا ہوں، میرے سامنے میرا چینل اوپن ہے، تو آپ کامنٹس کر کے بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہو، اور اس کے علاوہ ٹرانسمیشن ختم ہونے کے بعد بھی آپ رابطہ کر سکتے ہو اپنے مسائل اور ان کا یقیناً سفینہ نجات المسائل ہے یہ ٹرانسمیشن، کہ اس میں صرف آپ کے مسائل سنے جاتے ہیں اور اس میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ کس مرض کی حقیقت کیا ہے، کہ کس وجہ سے وہ مرض پیدا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے میں نے قرآن کی ایک آیت سے جو ومن شر غاسق اذا وقب ہے، میں نے اس کی تفسیر تھوڑی سی بیان کی اور پھر بتایا کہ ہمیں پناہ مانگنے کا اگر حکم دیا گیا ہے تو کیوں دیا گیا ہے، کہ وہ ہمارے لیے ہی بہتری ہے، ہمارے لیے ہی بھلائی ہے اس کے اندر۔ اس کے علاوہ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، مجھے اپنے کیا معاملات ہیں نا وہ جاننا تھا، وہی تھا۔ آپ کے ساتھ کیا معاملات ہیں آپ کو وہ جاننا ہے، ٹھیک ہے، کیا معاملات ہیں؟ پہلے معاملات بتائیں اپنے، کیا پریشانی ہے آپ کو؟ جی ہمارے یہاں پر محلہ میں عورت رہتی ہے اور اس کا بیٹا رہتا ہے، ٹھیک ہے، جی وہ ہندو لوگ ہیں اور وہ ان سے بہت دشمنی کرتے ہیں اور وہ جادو ٹونا کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ تو وہ جادو کس پہ کرتے ہیں؟ آپ لوگوں پہ کرتے ہیں؟ وہ ہمیں بہت پریشان کرتا ہے۔ یہاں پہ 2-3 مسلمان کے گھر ہے نا، ان سارے لوگوں کو بھی پریشان کرتے ہیں، دونوں ماں بیٹے۔ چلے تو بس اس کے لیے مجھے دشمنی کا عمل چاہیے تھا۔ یہ میں سورہ یاسین کا عامل بھی ہوں، اور میں نے میاں حضور کی اجازت سے قبرستان میں جا کے بہت مرتبہ اس کا جلوہ بھی کیا ہوا ہے رات کو۔ ٹھیک ہے، تو بس وہ میاں حضور نے محفل میں سورہ یاسین کا جو دشمنی کا عمل بتایا نا، تو اس کی اجازت چاہیے تھی مجھے آپ سے۔ ٹھیک ہے، میری طرف سے آپ کو بالکل اجازت ہے۔ جی السلام علیکم۔ جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ انسا بات کر رہی ہوں لاہور سے۔ کون بات کر رہی ہیں؟ انسا بات کر رہی ہوں لاہور سے۔ جی بولیے، آپ اس وقت لائیو بات کر رہی ہیں۔ جی میں آپ کا پروگرام دیکھ رہی تھی۔ اس کا مجھے میرے مسائل کا کوئی بھی مجھے حل نہیں مل رہا۔ میں نے اتنے وظائف کیے ہیں آپ کے بتائے ہوئے، ٹھیک اتنے ہے، زیادہ کیے ہیں۔ کیا مسائل ہیں جو حل نہیں ہو رہے آپ کے؟ بلیک میجک، کالا جادو، سفری، ہر طرح کا علم ہے۔ آپ مجھے اپنا نام بتائیں، نام بتائیں مجھے۔ انسا۔ انسا، جی ANSA، SA۔ انسا۔ جی والدہ کا نام؟ مقصودہ۔ مقصودہ، مقصودہ، ٹھیک ہے۔ تو ابھی آپ کون سا وظیفہ پڑھ رہی ہیں؟ ابھی میں نادیلی تحریک کا وظیفہ شروع کیا ہوں۔ ٹھیک ہے، اچھا آج کی ٹرانسمیشن آپ شروع سے دیکھ رہی ہیں؟ جی میں نے ساری دیکھی ہے۔ ٹھیک ہے، اب تھوڑا سا نا توجہ سے سنیے گا، ٹھیک ہے؟ دیکھیں، ہم جو جیسے مثال کے طور پہ ہمارے ساتھ کوئی انیشیل اسٹیج ہوتا ہے، کوئی ابتدائی مراحل میں کوئی جادو ہوتا ہے یا کوئی معاملہ ہوتا ہے یا کوئی بیماری کی ابتدا ہوتی ہے، تو اس چیز کو اگر اس کو فوری طور پہ اس کو دیکھ کر اس کا علاج کر لیا جائے تو پھر ہم آگے بڑے نقصان سے بچ جاتے ہیں۔ اب جو مرض ہمارے جسم کے اندر بڑھتا چلا جاتا ہے، وہ چاہے مرض جادو کا ہو، چاہے آسیب کا ہو، چاہے وہ کسی بھی بیماری کا ہو، کہ جب اس کو ایک وقت ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ ہمارے جسم کے اندر سرایت کر جاتا ہے۔ پھر ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں یا کوئی بھی وظیفہ پڑھتے ہیں یا کوئی بھی چلہ کرتے ہیں تو اس سے ہمیں وقتی آرام آتا ہے، اس کے بعد پھر کچھ دن آرام رہتا ہے، پھر دوبارہ وہی کیفیت ہو جاتی ہے۔ تو پھر اس کے لیے اس کا مکمل علاج کیا جاتا ہے، پھر اس کا مکمل توڑ کیا جاتا ہے۔
اور مکمل علاج مکمل طور کے لیے جب ٹرانسمیشن مکمل ہو جائے اس کے بعد پھر مجھے کال کر لیجئے گا آپ، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس سے نجات مل جائے گی۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے اگر کسی شخص کو کوئی بخار چڑھتا ہے تو وہ پیناڈول لے کے استعمال کر لیتا ہے، کوئی جسم میں درد ہوتا ہے تو کوئی پین کلر یوز کر لیتا ہے، اس کا آرام آ جاتا ہے۔ لیکن کوئی ایسا شخص کہ جس کے دل کے وال بلاک ہو، ایک ایسا شخص جس کے کڈنی میں انفیکشن ہو یا کڈنی میں اس کے پتھری ہوئی ہو، تو یقیناً جب تک وہ پتھری نہیں نکلتی تو اس کے آرام نہیں آتا، اس کو وہ جتنی پین کلر کھاتا رہتا ہے آرام رہتا ہے، لیکن وہ پتھری اس کے گردوں میں رہتی ہے۔ پھر جب وہ آپریٹ کراتا ہے تو پھر اس کو اس سے آرام مل جاتا ہے، اسے نجات مل جاتی ہے۔ یعنی کہ ایسے کیسز جو پھر آپریشن کی طرف چلے جاتے ہیں، جو یقیناً اس کے لیے پھر اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہوتے ہیں مختلف شعبے جات کے اندر، کوئی ہارٹ اسپیشلسٹ ہے، کوئی کڈنی کے اسپیشلسٹ ہے، کوئی دوسرے اسپیشلسٹ ہے، کوئی کسی نہ کسی کوئی چیسٹ اسپیشلسٹ ہے۔ تو روحانیت کی دنیا کے اندر بھی ایسے ہی معاملات ہوتے ہیں کہ جو لوگ ابتدائی معاملات میں گزر رہے ہوتے ہیں، اور وہ لوگ کہ جو لوگ ایکسپیرینس یافتہ ہوتے ہیں۔ اب کسی کے اوپر جادو ہے، جادو کی نوعیت اس کا اسٹیج 1 ہے تو اس کو آرام سے پڑھائی سے فائدہ ہو جائے گا، اس کا کہ اسٹیج 2 ہو گیا پھر اس کا ہانڈی سے علاج کر دیا جائے گا، پھر اس کا اسٹیج 3 ہو گیا اس کو چوکے لگا کے ختم کر دیا جائے گا، پھر چوتھا اسٹیج ہو گیا کوئی ایسا اسٹیج ہو گیا کہ جو پورے جسم کے اندر اس کے وجود کے اندر سرایت کرا ہو یا نسل در نسل جادو چلا آ رہا ہو، تو پھر اس کے لیے پھر پنچھی کے ذریعے پھر دوسرے کام کے ذریعے اس کا پھر علاج مکمل کیا جاتا ہے۔ اس سے بھی تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے۔ تو قرآن پاک پڑھنے سے ہمیں شفا ملتی ہے، ہمیں آرام آتا ہے، ہمیں فائدہ ہوتا ہے، ہمیں نفع ملتی ہے۔ آپ جو کچھ پڑھ رہی ہیں اس کو کنٹینیو پڑھتے رہیں۔ جو بھی پیشنٹ ایسے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے علاج کرایا ہمیں وقتی فائدہ ہوا لیکن پھر ہماری کیفیت ایسی ہو گئی، تو وہ مایوس نہ ہو، انشاءاللہ تعالیٰ ان کا علاج بھی پورا مکمل طور پر کیا جاتا ہے اور مکمل کیا جائے گا انشاءاللہ۔ تو آپ کی اسکرین پر نمبر موجود ہے، آپ اپنا نام اپنی والدہ کا نام لکھ کے ہمیں واٹس ایپ میسیج کر سکتے ہو۔ جی السلام علیکم۔ باقی اب انشاءاللہ تعالیٰ اچھا وہ لوگ کہ جو تاک ہیلنگ میں میرے ساتھ چل رہے ہیں تو الحمدللہ اب لیول 4 ہمارا اس ویک میں کمپلیٹ ہو جائے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد پھر لیول 5 میں لوگ منتقل ہوں گے، تو اپنا سفر لیول 5 پہ شروع کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ آپ اس وقت لائیو بات کر رہے ہیں، لائیو بات کرنا چاہیں گے؟ جی ڈاکٹر صاحب سے بات کرنا ہے۔ آپ لائیو بات کرنا چاہیں گی؟ جی جی بولیں۔ جی السلام علیکم۔ جی ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہلو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی میں بات کر رہا ہوں، کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں یاسمین، آپ سمجھے نا کینیڈا سے۔ اچھا کینیڈا سے بات کر رہی ہیں؟ میں نے آپ سے تعویذ منگائی تھا۔ جی 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 یاسمین، ڈاکٹر صاحب جی 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 بولیں۔ آپ اس وقت لائیو بات کر رہے ہیں، لائیو بات کرنا چاہیں گے؟ تو پھر کب کروں بات؟ میں نے آپ کو سپنے میں بھی دیکھا تھا، آپ سے تعبیر بھی پوچھ رہے ہیں، بات کرنا چاہیں گے؟ تو آپ کروں ٹرانسمیشن پورا ہونے کے بعد؟ ہاں ٹرانسمیشن پورا ہونے کے بعد تفصیل سے بات کر لیں، اگر مختصر کوئی بات کرنی ہے تو ابھی کر سکتی ہیں آپ۔ نہیں تو ٹرانسمیشن کے بعد پلیز ذرا فون اٹھائے، بہت ٹائم سے۔ اوکے اوکے میری بہن، اوکے ٹرانسمیشن ختم ہونے کے بعد آپ مجھے کال کر لیں، ٹھیک ہے؟ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی ڈاکٹر صاحب کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ جی الحمدللہ۔ جی ماشاء اللہ آپ کا کال لگ گیا۔ میں کس دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ آپ کے سورہ کوثر کے واسطہ تصور کیا کہ نمبر اٹھ جائے، ماشاء اللہ آپ نے اٹھا لیا۔ ماشاء اللہ، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی پشاور سے اماد اللہ بول رہا ہوں، پرانا شاگرد ہوں آپ کا۔ اماد اللہ، پہچان لیا میں نے آپ کو، پہچان لیا آپ کو، آپ مجھے یاد آ گئے۔ جی 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 ماشاء اللہ آپ سے میں نے سورہ کوثر 10 دن کیا، وہ میرے ساتھ ابھی بھی ہے ماشاء اللہ استاد محترم۔ اچھا ماشاء اللہ۔ آپ کی توجہ اور نظر چاہیے، وہ اجازت میں نے نہیں لیا تھا، لیکن آپ کا شاگرد تو ہوں پرانا،
تو انشاءاللہ میں نے کیا ماشاءاللہ. اب میری نظر میں رکھیے اپنا. بس اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے. ماشاءاللہ آپ کو اس 10 دنوں میں کیا فیض ملا, کیا فائدہ ہوا؟ وہی میں آپ کو کیا بتاؤں حضور, میں تو ماشاءاللہ حضور کا مرید ہوں. سورہ مزمل کو چلے کیا, سرکار دو عالم سے ملاقاتیں, اور کیا کیا بتاؤں. اور میں آپ کو چلیں لائیو ہیں ابھی, خیر یہ مشاہدات تو نہیں, انشاءاللہ پھر اگر بات کرنی ہے تو میں انشاءاللہ پھر بات. جی سورہ کوثر کا اجازت چاہیے. بالکل میری طرف سے آپ کو اجازت ہے. اور نادی علی کے کس دن کے لیے 2100 مرتبہ اجازت خاص چاہیے, نظر کرے حضور. بالکل میری طرف سے بالکل اجازت ہے آپ کو. 2100 مرتبہ پڑھوں گا, 21 دن محرم میں پڑھوں گا, خاص اجازت. ہاں ماشاءاللہ اب تو محرم آ رہے ہیں, تو جس طرح ہم نے پچھلے سال محرم میں ہم نے محفل سجائی تھی, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سال بھی ہم محرم کے اندر اپنا ایک پروگرام ترتیب دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, ایک نئے لک کے ساتھ, نئے ایک فیض کے ساتھ اور عمل کے ساتھ. پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا جو کارواں ہے وہ اپنی منزل کی طرف نکلے گا. تو جو لوگ کارواں میں شامل ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ کہ جو ہمارے سلسلے کا فیض حاصل کرنا چاہیں گے, عملیات کی اجازت لینا چاہیں گے اور ہمارے ساتھ اس سلسلے میں جڑیں گے انشاءاللہ. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ یار ٹھنڈا پانی بہت. جی میں انڈیا سے بات کر رہا ہوں. جی بولیے. سفینہ نجات المسائل میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی سنی جائے گی. جی ہمارا ایک مسئلہ تھا جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سے. جی بولیں. تو بھابھی کا ہمارے مسئلہ تھا کہ بھابھی کو لگ بھگ 2 سال سے ہو گیا, ان کو چلنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے, ان کا پیر نہیں اٹھتا ہے, پیروں میں ہمیشہ سونا پن رہتا ہے, اور کافی لوگ سے علاج بھی کرایا ڈاکٹر وغیرہ سے, لیکن کچھ کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی کیا دقت ہے, کیا پرابلم ہے. تو کیا وجہ ہے, ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر ابھی تک کوئی کنفرم کوئی چیز بتا نہیں پایا حضور کی. کوئی کہتا ہے کہ نس دبی ہوئی ہے ایسا کمر کے سائڈ میں, کوئی کہتا ہے سائٹکا کا پرابلم ہے. اچھا, ان کے رائٹ پیر میں ہوتا ہے یا لیفٹ پیر میں درد زیادہ ہوتا ہے؟ نہیں حضور, پہلے تو لیفٹ والے میں تھا, پھر بعد میں رائٹ والے میں. اب دونوں ایسا ہو گیا کہ وہ بغیر ڈنڈے کے سہارے نہیں چل پاتی, سب پیر گھسیٹ کے چلتی ہے حضور. ٹھیک ہے. اچھا آپ ایک کام کریں, ٹھیک ہے, آپ نا ایک بالش کا نا کالر ڈورا لیں, ٹھیک ہے. جی اچھا آپ نے کرنا یہ کہ سب سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کے بالکل ڈورے کے بیچ کے اندر ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے آپ نے گرہ لگا دینی ہے, ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گئی. اور پھر جو آپ نے گرہ لگائی ہے اس کے دائیں جانب سورہ فلق 3 بار پڑھ کے آپ نے گرہ لگا دینی ہے, اور پھر بائیں جانب سورہ ناس 3 بار پڑھ کے آپ نے گرہ لگا دینی ہے. اور پھر وہی گنڈا جو ہوگا نا وہ بھابھی کے پیر میں, ان سے کہیں کہ وہ اپنے ہاتھ سے باندھ لیں اس کو. تو جب وہ باندھے گی نا تو اس سے ہر قسم کا درد بن جاتا ہے. اچھا جی. تو وہ لوگ کہ جو عرق النساء کا جن کو درد ہوتا ہو, شٹی کا پین ہوتا ہو, گھٹنے میں درد ہوتا ہو, چلا پھرا نہیں جاتا ہو, ویٹ بڑھنے کی وجہ سے جسم میں درد ہوتا ہو, تو یہ گنڈا بنا کر وہ اپنے پیر میں ڈال لیں. جی ٹھیک ہے, انشاءاللہ تعالیٰ اس گھنٹے سے بہت آرام آئے گا ان کو, ٹھیک ہے. جی. اور حضور میں نے سورہ قریش کے لشکر میں شامل ہوں, الحمدللہ. پڑھا تھا کہ بیچ میں میرا چھوٹ گیا تھا تو پڑھنا, پھر میں واپس سے مجھے اجازت چاہتا ہوں, میں پھر سے واپس سے اسٹارٹ کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, میری طرف سے آپ کو بالکل اجازت ہے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ماشاء اللہ. لیول 3 کے آپ میرے شاگرد بھی ہیں الحمدللہ. جی بولیے.
آپ کی آواز بہت سلو آ رہی ہے. صحیح. اب مجھے نہیں کچھ بھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا. آپ ایک کام کریں, آپ مجھے اپنا نام, اپنی والدہ کا نام لکھ کے مجھے وائس میسیج بھی کر دیں, تو میں انشاءاللہ تعالیٰ ٹرانسمیشن ختم ہونے کے بعد میں انشاءاللہ دیکھ لوں گا. باقی وہ لوگ کہ جو عملیات کے سلسلے میں ملاقات کرنا چاہیں تو میں کراچی میں موجود ہوتا ہوں, اور الحمدللہ میرا اپنا کلینک ہے, وہاں میں بیٹھتا ہوں. اور ابھی سے نہیں, الحمدللہ اس کلینک کو بھی تقریباً کچھ نہیں 5 سے 15 اور 16-17 سال ہو گئے مجھے الحمدللہ اس کلینک پر بھی بیٹھتے ہوئے. تو مجھ سے ملاقات کر سکتے ہیں, اور ایک ہی جگہ ہے الحمدللہ ابھی تک. اور اس کے علاوہ اگر میرا اپوائنٹمنٹ لینا چاہتے ہیں تو اس نمبر پہ آپ کی اسکرین پر موجود ہے, اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. اپنے مسائل اور ان کے حل کی صورت میں بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے اس نمبر پہ بات کر سکتے ہیں. اپنا نام, اپنی والدہ کا نام لکھ کر آپ ہمیں واٹس ایپ میسیج کر سکتے ہیں. تو الحمدللہ آج کی جو ٹرانسمیشن ہے ہماری, وہ میں اپنے اختتام کو پہنچاتا ہوں. باقی اس کے علاوہ اگر کچھ پوچھنا ہو, کچھ اجازت لینا ہو, اور میرے ساتھ پھر محرم کا جو مہینہ آئے گا, بالخصوص عشرہ جو ہوگا, پہلا عشرہ جو ہوگا محرم کا, تو محرم کے عشرے میں میرے ساتھ جو لوگ شامل ہونا چاہتے ہیں تو پھر اس کی بھی آپ لوگ تیاری کر لیں انشاءاللہ. اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.